محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے، جس کی توفیق نے ہمیں شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ 1444 ہجری 2023 کا نصیب فرمایا ہے۔ خوشبختی ہوگی، سعادت ہوگی، کرم ہوگا، رحمت ہوگی، رب کی لوٹ سیل ہوگی۔ اگلا جمعہ ہم رمضان المبارک میں گزاریں گے خیر و عافیت کے ساتھ، روزہ دار بھی ہوں گے، اس کے مانگت بھی بنے ہوں گے، بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، اور جھولی پھیلا کر اسے مانگ رہے بھی ہوں گے، اور رحمت کا عشرہ ہوگا، رحمت کا مہینہ ہوگا، مغفرت کا مہینہ اور دوزخ سے آزادی کا مہینہ انشاءاللہ ہوگا۔ پچھلا موضوع میرا دنیا سے بے رغبتی کے مضمون کو شروع کیا۔ آج کا موضوع اپنے عنوان میں نے چاہا یہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے، یہ مالوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے جو اگلا مہینہ آ رہا ہے۔ ذرا آواز تھوڑی سی گونج ہے اس میں، اس لیے اس مضمون کا عنوان میں نے رکھا اللہ کو قرضہ دینے کا اجر۔ اللہ کو قرضہ دینے کا اجر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو قرضہ دینے کا اجر، اللہ بھی قرضہ لیتا ہے؟ جی، وہ مالک ایسا ہے، جان بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، روح بھی دیتا ہے، جسم کی نعمتیں بھی دیتا ہے، اور کامل جسم عطا کرتا ہے، روح کے ساتھ دیتا ہے، پھر مال بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، زمین بھی اس کی، مکان بھی اس کا، مخلوق بھی اس کی، ساری چیزیں اس کی، اور پھر دے کر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے ایسا مالک؟ دیکھا ہے سارا مال بھی اس کا، ہر چیز کا مالک بھی وہ، قل اللہم مالک الملک والا بھی وہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری عزتیں اسی کے لیے، جسے چاہے شاہی دے دے اور جسے چاہے اس سے حکومت اور بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ابو الحکم جیسا ابو جہل بنا کر مصطفیٰ کو نہ ماننے پر ذلیل کر دے، اور بلال جیسے کو عزت دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا انداز ہے اس کا؟
کیا انداز ہے اس مالک کا جو قرض حسنہ کو اپنی جانب مالک کہتا ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے دنیا میں سود حرام ہے. کیا حرام ہے، مگر اس کی طرف سے نفع دیکھے کیا ہے. فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا، پھر میں اس قرضے کو اور بڑھا کر واپس کر دوں گا. اور بڑھا کر واپس کر دوں گا. اضعافاً کثیرہ، بڑھا کر کثرت کے ساتھ. کثیرہ کا لفظ آیا قرآن میں. اور فرمایا واللہ یقبض ویبسط، فرمایا اگر نہیں دو گے تو رزق تنگ کر دوں گا، اور اگر دو گے تو رزق کھلا کر دوں گا، کشادہ کر دوں گا. پھر دوبارہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ پھر وہ اس قرض حسنہ کی اماؤنٹ کو کئی گنا بڑھا دے گا. اور پھر فرماتا ہے اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. مطلب کہ اگر نہیں دو گے تو رزق تنگ ہو جائے گا، اس کی راہ میں نہیں دو گے تو رزق تنگ رہے گا، اور اگر دو گے تو رزق کشادہ رہے گا. اور تیسری بات کہ پھر بھی نہیں دیتے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے نا تم نے. پھر پوچھوں گا مال دیا تھا کیا کیا؟ جب وہ یہ کہے گا مولا تیرے نام پر بھی خرچ کیا تھا، تیری راہ میں دیا، رب کہے گا ٹھیک ہے. اور اگر پوچھا مال دیا تھا کیا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، سوال کیا بارگاہ رسال حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہر ایک کا حساب ہوگا نا؟ ہر ایک کا حساب ہوگا نا؟ فرمایا ہاں عائشہ حساب ہر ایک کا ہوگا، مگر وہ پھنس گیا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی. بتا. اس لیے تاجدار کائنات حساباً یسیرا، آسان حساب کی دعا مانگتے، مولا ہمارا حساب آسان کر دینا، ہم تیری پوچھ گچھ کے قابل نہیں ہے. ایک بھی جملہ پوچھ لیا نا، ایک سانس کا بھی اس نے، بتا یہ سانس میری امانت تھی تو نے کہاں گزاری، مجھے واپس کر. کسی صوفی نے کہا رب ایک ہی بات پوچھ لے تو دین نہیں دے سکتے، فرشتے کو کھڑا کر دے جنت کے باہر اور یہی فرما دے، اس کو اذن دے دے، بس رب پوچھے بندے جیسی روح پاک تجھے میں نے دی تھی ویسی لوٹا دے، بس اس پر گناہوں کا میل نہ ہو، مجھ سے غافل نہ ہو، بیمار نہ کی ہو تو نے روح، سقیم نہ کی ہو. یہ بات سمجھنے والی. اب منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ سخاوت کے مہینے سے پہلے سمجھیں. اور آگے یہ قرض حسنہ مال دینے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 286 میں پھر ارشاد فرمایا، اور یہاں مضمون ہی عجیب ہے، یہاں مضمون ہی عجیب رب باری تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. اب کوئی بندہ گڑھا کھود کے آگ لگا کے خود تو نہیں گر جائے گا اس میں. رب فرماتا ہے اس آیت میں پیچھے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور جو اللہ کی راہ میں دینا نہیں جانتے، وہ سمجھ لیں ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن کے یہ بھی نہج ہے. قرآن صرف ثواب والی کتاب نہیں، اعمال والی بھی ہے، عمل والی کتاب بھی ہے.
رب چاہتا ہے بندے میرے احکام کے تابع ہو جائیں، میں زمانے کو ان کے تابع کر دوں گا۔ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جو اس کے تابع ہو گئے، صدیوں سے ان کے نام زندہ ہیں جنہوں نے خود کو اللہ رسول کے تابع کر دیا۔ رب نے سارے زمانوں کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ ایسے ہی داتا ہوتی ہے، ایسی ہی غوث پاک ہوتی ہے، ایسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام ہے، ایسے ہی معروف کرخی کا نام ہے، ایسے ہی رابعہ بصری کا نام ہے، ایسے ہی حسن بصری کا نام ایسے ہی ہو گیا، تاجدار کائنات کے صحابہ اور آل کا نام اور حسین پاک کا نام سخاوت کے اسقیاء میں ایسے ہی ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے خود کو رب کے تابع کر دیا، اپنی خواہش نفس کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے اوپر اپنا لیا۔ پھر آگے آئیں، سورہ السبا ہے، اور اس سے پہلے ایک اور میں سورہ توبہ کی آیت آپ کو دیتا ہوں، بڑی پیاری آیت ہے۔ اس آیت نے تو ایک امید اور رحمت کا ایک اور دروازہ کھول دیا۔ آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا خذ من اموالہم وصدقہ، حبیب ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے، اور کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّيهِمْ، حبیب مال لے کر انہیں پاک کر دیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتا۔ کئی مالدار ہیں، مال ہوتے ہوئے بھی رب ان سے خرچ کروانا ہی نہیں چاہتا، اور کئی دہاڑی دار ہیں، پتہ لگا مسجد مکیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، حاجی صاحب 2 دہاڑیاں مفت لاواں گا مسجد۔ میں نے منظر دیکھا ہے، یہ حاجی صاحب اے والا کام مفت، میں یہ کام 2 دہاڑیاں مفت لگاؤں گا۔ اس کے پاس تو وہ تو روز کا روز کھانے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی اللہ نے صاحب استطاعت رکھا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ 5 روٹیاں ہیں تو 1 دے دی، کمال یہ ہے ہی 1 اور وہ بھی دے رہا ہے۔ کیا خوبصورت اس کی عطا ہے۔ ادھر مال کا ڈھیر ہے مگر نہیں خرچ کروانا چاہ رہا، او کھا جان گے، صحیح نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کسے دیں؟ وہ یہ سوچ رہا ہے، ڈر رہا ہے، او ہو میرا مال کم ہو جائے گا، اور ادھر وہ کہتا ہے بس اچھا مالک نے ڈال دیا، میری رضا کے لیے دے، میرے گھر کے لیے دے، میں جنت میں گھر بنا دوں گا۔ وہ کہتا ہے 2 دہاڑیاں میری۔ یہ دیکھیں یہ مالک کا کرم ہے۔ تو فرمایا حبیب ان سے مال لیجئے۔ مال دینے سے کیا ملتا ہے؟ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ صدقہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے کیا ملتا ہے؟ ساری باتیں ایک طرف، انسان کا نفس پاک ہوتا ہے مال کے ساتھ ساتھ، اس کے دل سے مال کی محبت مٹتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے، مال کی محبت مٹتی ہے، اور جیسے مال کی محبت مٹتی ہے اس کو رب باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تزکیہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، سونیا پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے آپ نے۔ رب کی راہ میں خرچ کرنے والا براہ راست تاجدار کائنات کی دعا کی زد میں ہے۔ آج بھی یہ عطا اسی طرح ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث کے آیت ہے حبیب ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اگلا جملہ، لوگ گولیاں کھاتے ہیں سکون مل جائے، آرام کی نیند آ جائے، مال بھی ہے، ساری زندگی مال کمایا، اینڈ پہ پتہ لگا یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، اب کیا کریں؟ اس کا آسان طریقہ تاجدار کائنات نے دے دیا۔ حبیب نے کو عرض فرما دیا حبیب مال لو ان سے، صدقات و زکوٰۃ کا، ان کو پاک کرو تاکہ پاک ہو جائے، ان کا تزکیہ ہو جائے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، حبیب آپ کا دعا کرنا ان کو سکون عطا کر دے گا، ان کو تسکین دے دے گا، یہ سکون پا جائیں گے۔ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور اس کے حبیب کی طرف۔
اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک تو محبوب کی دعا کے اندر شامل ہو گیا، آقا کی عطاؤں اس پر عطائیں شروع ہو گئیں، اور تیسرا کیا ہوا، اللہ نے اس کے لیے محبوب کی بارگاہ کے صدقے سکون کا دروازہ عطا کر دیا۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کبھی بجری کے ٹرک پہ دیکھے ہیں، اینٹوں کے لوڈر پہ، میں نے دیکھا اینٹوں پہ لگے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، بڑے سکون سے سو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ ٹرک ادھر ادھر ہو جائے تو کیا بنے، بجری پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے گھروں میں بیڈ ہیں، میٹرس ہیں، اسپیشل چیزیں ہیں، پھر جا کے سکون سے سوتے ہیں۔ اچھا اب یہ کر لیں، اب آ جائے گی نہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ رزق حلال کی برکت سے اسے سکون کی نیند آتی ہے، کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا، اس نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی پر ستم نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی سے رشوت مانگ کر نہیں کھائی، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارا، مال ہڑپ نہیں کیا۔ اب آئیں، یہ رب فرما رہا ہے حبیب آپ کا دعا کرنا انہیں سکون عطا کر دے گا، تسکین دے۔ اب سکون کہاں کہاں ملے گا؟ یہاں بھی وہاں بھی۔ جہاں کسی کو کوئی سکون تب تک نہیں مل سکے گا جب تک رب عطا نہیں کرے گا، وہاں بھی سکون بارگاہ مصطفیٰ کے صدقے مل گیا، وہاں بھی اس کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، یہاں بھی ہیں۔ اور ہم غور کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھول گئے، ہمارے اندر یہ کمیاں آ گئیں۔ او جی مسجد والے کھا جائیں گے، او یہ اپنے کرتے ہیں۔ یہ میں اس پہ بھی بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا آقا کی حدیث سے۔ ذہن میں یہ سارا خیالات، اگر کوئی کھاتا ہے وہ تو دوزخ کا پیٹ بھرتا ہے، دوزخ کا ایندھن اپنے سر بھرتا ہے، دوزخ کا ایندھن بھرتا ہے۔ مگر جو نہیں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، اور دین اور مال کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آیت مقدسہ یہاں پر میں دے رہا ہوں، سورہ السبا، یہ 34 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 39 ہے، 39۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ فرمایا بے شک میرے رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب کس کا تنگ کرتا ہے، کس کا کھولتا ہے، اس سے اگلے حصے میں بتا دیا۔ فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں فوراً تمہیں دے دے گا، اور فوراً یہاں بھی ہے اور فوراً وہاں بھی ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، مائل بھی خود کر رہا ہے، راغب بھی خود کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بہتر رزق دینے والا وہ ہے، بہترین رزق اس کی طرف سے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اور فرمایا جو کچھ خرچ کرو گے یخلف فہو یخلف، فوراً اس کے پیچھے تمہیں مل جائے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی 5000 روپیہ دیا تو اگلے ہی لمحے جو ہے نا مجھے کو 20 لاکھ کا منافع مل جائے، ضروری نہیں، یہ اصول نہیں اللہ کا۔ کچھ چیزیں اس کے پاس محفوظ ہیں، آپ نے خرچ کیا، اللہ نے کوئی آزمائش آنی تھی اسے دور کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہ لگا۔ حکایت ہے، حکایت ہے، میں پھر کہوں گا حکایت ہے، میں نے اپنے شیخ الحدیث صاحب سے سنی، لتا دیتا، وہ بھی بتاؤں گا کب کام آتا ہے۔ حدیث سے مقدسہ میں، حدیث نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا داؤد علیہ السلام کے بارے میں،
ان کے شخص نے، ان کے امتی نے کہا کہ آپ دعا کریں مجھے کل کی خبر مل جائے، مجھے کل کی خبر ہو جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، بس دعا کریں۔ آپ نے کہا یہ دعا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے۔ کہا دعا کریں، تو آپ نے دعا کر دی۔ اس کو پتہ لگ گیا کل کیا ہونے والا ہے۔ اسے پتہ لگا میری ایک مرغی ہے، کل اس نے مر جانا ہے۔ اس نے فوراً اپنی سمجھداری کی، مرغی راتوں رات بیچ آیا۔ کچھ مہینوں کے بعد پتہ لگا اس کی بکری بھی مر جانی ہے کل۔ اس نے بکری بھی بیچ دی فوراً ہونے پونے میں، کہ نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس کے اور کچھ دنوں مہینوں بعد پتہ لگا کہ اس کا گھوڑا مر جانا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا اور سمجھداری سے میں بچ گیا ہوں۔ کچھ سالوں کے بعد پتہ لگا کل میں نے مر جانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ میری تو موت کا وقت آ گیا، کل میں نے مر جانا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا رب کی مشیت میں دخل نہ دو۔ وہ جتنی چیزیں تھیں اگر تم چپ رہتے تو تمہارا صدقہ بن کر موت کو ٹالتی رہتی۔ تم نے مشیت میں اب دخل دیا، بھگتو، باری آ گئی۔ کچھ چیزیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اس کی مشیت میں ہوتا ہے، لہذا اس کی مشیت پر راضی رہنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہتری کا پہلو تلاش کریں، خیر کا پہلو تلاش کریں۔ اب آگے آتا ہوں، یہ ایسی میرے ذہن میں بات آ گئی، سورۃ المعارج کو لیتے ہیں، 70 نمبر سورہ ہے۔ اس کا مضمون دیکھیں آپ، میں تیزی سے آگے بڑھ کر حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 70 نمبر سورہ قرآن مجید فرقان معارج کا، اور اس کی 18 تا 25 آیت نمبر۔ رب نے فرمایا وَجَمَعَ فَأَوْعَى، بندے نے، اس نے مال جمع کیا پھر روکے رکھا، بانٹا نہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بلائی پہنچے، مال میں فراخی پہنچے تو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ رب نے اس کو کہاں سے مشکل سے نکالا تھا۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی فکر انگیز ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، نماز ادا کرنے والے بھی ہلاکت میں ہو جائیں گے اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ احصار کرنے والے لوگ جن کے اموال میں احصار کے قابل لوگ، جن کے اموال میں، ہمارے مالوں میں جن کا حصہ ہے، اللہ نے ہمارے مالوں میں جن لوگوں کا حصہ رکھا ہے، کون؟ فرمایا للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا، کہ کچھ ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں اور کچھ سفید پوش ہیں جن کا گزارا مشکل ہے، ہو نہیں رہا۔ رمضان آ رہا ہے، دیکھیں ہمارے گھروں میں صبح کے وقت افسیری میں پراٹھے بھی بنیں گے، دہی بھی آئے گا، سالن بھی بنے گا، اور دوپہر شام کے وقت سموسے بھی ہوں گے، افطاری کے وقت چاٹ بھی ہو، دہی بھلے بھی ہوں، پھر وہ روح افزا بھی ہو، پھر ملک شیک بھی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، اور کھانا علیحدہ ہو۔ اور ہمارا ملازم وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے مگر اس کی تنخواہ اتنی ہی ہے، وہ 25,000 میں روزہ، وہ کیسے؟ اس کے بچے نہیں؟ یہ ہے وہ بات جو رب کہہ رہا ہے، نمازیوں یہ بھی غور کرو، قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کا خیال کرو جو سائل سوالی ہیں، اور کچھ محروم ایسے ہیں مانگتے نہیں ہیں مگر ضرورت والے ہیں۔ ان کو دیکھو جو سفید کپڑے بھی پہنے ہوں گے اور عزت میں لگیں گے، مگر باپ کہہ رہا ہوگا بیٹا بس وہ 2 کیلے کل منگوائے تھے نا، رکھ لینا، وہ کاٹ لیں گے۔
کوئی نہیں آج کچھ نہیں کھائیں گے، ہم روٹی کھائیں گے بس. اگر وہ بھی اچھا کھائیں اور انہیں پتا بھی نہ ہو اور ان کی رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ ان کو پہنچا دیا جائے، پتا ہے رب کتنا اجر دے گا. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. جب یہ آیت ہوتی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. حضرت زید بن اسلم نے روایت کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں قرضے کے طور پر خرچ کروں گا تو مجھے کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا ابو دحدہ تجھے جنت کی گارنٹی ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ یہ کافی نہیں ہے، مجھے اور جو آنا چاہیے. کہا وہ کیا؟ کہا میری زوجہ کے لیے بھی جنت کی گارنٹی چاہیے. کہا یا رسول اللہ ملے گی؟ فرمایا تمہاری زوجہ کے لیے بھی جنت کی گارنٹی ہے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے بچوں کی بھی جنت کی گارنٹی چاہیے. کہا ابو دحدہ جنت کی گارنٹی تیرے بچوں کو بھی عطا کر دی. واری جاؤں عطا مصطفیٰ پر اور واری جاؤں سوال کرنے والے پر. اسے پتا تھا لجپال بھی ہے اور مختار بھی ہے، جو چاہے دے سکتے ہیں، جو چاہے لے کر دے سکتے ہیں. مختار بھی ہے، لجپال بھی ہے. مختار بھی ہے، لجپال بھی ہیں. اور ساتھ ہی کا یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں. ایک عالیہ والا باغ ہے جس میں 6,000 کے قریب جس میں 600 درخت ہیں. کتنے؟ 600. عالیہ میں 600 درختوں کا باغ ہے. اور ایک اور بھی میں دونوں ہی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں ابو دحدہ ایک کافی ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ جو 600 درختوں والا ہے وہ رب کو دیا اور جو کم والا ہے وہ پاس رکھا. اور اگلا جملہ سنیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، میں نے سودا کر دیا مولا سے. بیوی کے پاس، بیوی اندر ابھی داخل نہیں ہوئے، دیوار سے جھانک کر بیوی کو بلایا. چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں. زوجہ کو کہنے لگے اے میری زوجہ ام دحدہ سن، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. ہنس کے پوچھنے لگی کس سے کیا ہے؟ کس سے سودا کیا ہے؟ کہا مولا سے کر دیا ہے. کہا ہنس پڑی. کہا ابو دحدہ تو نے کمال سودا کیا ہے. یہ بھی بیویاں تھیں، یہ بھی بیویاں ہیں. میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں ان کی سیرت بھی سیرت دیکھو. کہا اللہ سے سودا کر دیا ہے. ابو دحدہ منافع کا سودا کیا ہے، منافع کا سودا کیا ہے، گھاٹا نہیں ہوگا، نفع کا سودا کیا ہے. جب یہ بات دیکھی تو بچوں کے منہ میں کھجوریں تھیں، وہ نکلوا دی. کہا اب یہ ہماری نہیں اللہ کی ہیں، نکال دو. گھر میں کھجوریں برتن میں رکھی ہوئی تھی جھانپ کے سنبھال کے، جن کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے کہ آگے فروخت کریں گے. وہ سارے برتن الٹ دیے اور خالی ہاتھ کپڑا جھاڑ کے باہر. کہا ہم نے یہ سودا اللہ کے لیے کر دیا. پھر قرآن نے کہا لن تنالوا البر. قرآن کہتا ہے 4 پارے کی پہلی آیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس طرف پکار کر لے کے آ رہا ہے اور بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اور کس طرح سے مائل کر رہا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہر کسی نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. ہمارے لیے تو ہو کڑھائی گوشت، ہمارے گھروں میں ہو کڑھائی گوشت، ہماری شادیوں میں ہو اسپیشل قورمہ باربیکیو، اور اللہ کے لیے چنوں والے چاول پکا لیتے ہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ آیت سنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ آپ کے 2 باغ تھے، 2 باغ تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
یہ لن تنالوا البر والی جب آیت اتری ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، 2 باغ اور سامنے بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبوی کے سامنے تھے، اور اس باغ میں حضور بھی کبھی کبھی تشریف لاتے، وہاں کے پانی کو پیتے، غسل آپ بیٹھ جاتے، آرام فرماتے، کھجوریں تحفۃً دیتے تو تناول فرماتے. کہ یا رسول اللہ میں وہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اب سنیں، حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دے دو، دینا ہے تو قریب والوں کو دو. ابی بن کعب اور حضرت حسان بن ثابت کا وہ مالی طور پر کمزور ہیں، انہیں دے دو. تو آپ کے مال کا پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے. زکوٰۃ تو بیٹے بیٹی کو نہیں لگتی، اور انہیں زکوٰۃ بھی اگر دینی ہے آپ نیت کر لیں، اور انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے، کسی کے سامنے یہ نہ تو تے صدقات کھانا ہے. اللہ رسول نے منع فرمایا، منع ہے کسی کی دل آزاری کرنا کہ صدقہ دیا تھا میں نے تو تمہیں، دل آزاری ہے، منع کیا گیا. اب آگے آئیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا، اچھا حضرت دہدہ کو جب وہ باغ دے دیا، ایک آخری بات رہ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، فرما دہدہ تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تیرے اس باغ کے صدقے جنت میں تیرا باغ تیار ہو گیا ہے، گارنٹی حضور لگ گیا ہے. سبحان اللہ. ہم کس طرف چل پڑے؟ اس سے بڑا دین بھی کوئی ویلفیئر کا ہے جو اسلام دے رہا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ویلفیئر کا دین ہے؟ اقبال اسی لیے کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بڑے تھے. اگر ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں، خیال نہیں، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہمارے معاشرے سے. پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں تشریف فرمائیں، حضور وہ اپنا ایک گھوڑا حضور کو صدقہ کر دیا، یعنی حضور سے مراد بیت المال کے لیے. تاجدار کائنات کو صدقہ نہیں دیتے تھے، سادات کو ہاشمیوں کو صدقہ نہیں لگتا، نہ زکوٰۃ لگتی، تو انہیں دے دیتے. انہیں دیا، حضور نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا، جاؤ تمہارے لیے. وہ گھر لے کے آئے تو کہا زید، اسامہ تم کہاں سے گھوڑا لے آئے؟ یہ تو میں نے صدقہ کر دیا تھا. تاجدار کائنات کے بارگاہ میں بازو پکڑ کے لے گئے، یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا گھوڑا تھا. فرمایا تم نے دے دیا تھا نا، تمہاری طرف سے ہو گیا، اب تم اس کے مالک نہیں رہے. ہمارے ہاں بھی جب دے دیتے پھر پوچھتے ہیں کہاں خرچ کیا، کیا کیا. بھئی پہلے اس کی پوچھ گچھ کرو، بعد میں مالک نہیں رہے. ہیڈ ثوابدہ کی بنے گا؟ بھئی آپ کی نیت پر آپ کو اجر ملنا شروع ہے اور مل رہا ہے. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، تاجدار کائنات نے فرمایا ملکیت ختم ہو گئی آپ کی، وہ میری مرضی تھی، میں نے اسامہ کو دے دیا، میں حاکم وقت ہوں، انہیں دے دیا. ہاں پہلے سے اس کے کہ بندے ایمانت دار ہے، دیانت دار ہے تو دے دیں، بس ان کو پتہ ہے خرچ ہو رہا. آگے بات سمجھ میری؟ ہاں دینے والے جو لے رہے ہیں ان کو چاہیے جس مد میں لیں اس میں خرچ کریں، یہ ایک اگلی بات. ٹھیک، تو جب دے چکے تو دینے والے کا اختیار نہ رہا. حضرت ربیعہ بن اخصم کی بیوی مٹھائی تقسیم کر رہی تھی، پوچھا آپ کیوں تقسیم کر رہی ہیں؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے نا جو خود پسند کرو وہ دو، تو مجھے مٹھائی پسند ہے اس لیے تقسیم کر رہی. لوگ افطاری کرواتے ہیں کہ نہیں بولے رمضان میں؟ بولیے. تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے کروانی ہے کہ اپنے دوسرے پیسوں سے کروانی ہے؟ بولیے نا. ہاں اگر کروانی ہے، ورنہ نہ کروائیں. میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروا رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے. اب ہر طبقہ فکر والا بیٹھ رہا ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی اسے تو نہیں پتا.
آپ کھا لیں گے؟ نہیں، تو پھر اچھا مال خرچ کریں، جو خود کھلاتے ہیں وہ کھائیں، قریب ترین ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رقم گن رہی تھی، پیسے گن رہی تھی، خرچ کر رکھ رہی تھی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اسماء کیا کر رہی ہو؟ حضور کی سسٹر ان لا بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، آنا جانا تھا گھر میں۔ عرض کی سرکار پیسے رکھ رہی ہوں۔ فرمایا گن گن کے نہ رکھا کرو، اللہ بھی گن گن کے ہی دے گا۔ جمع کر کے نہ رکھو، اللہ بھی گن گن کے دے گا پھر تمہیں۔ یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جب بیمار ہو گئے، اچھا صدقہ دیں، مصیبت کے وقت صدقہ یاد آتا ہے، پہلے نہیں یاد ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ آقا کا فرمان سنیں، فرمایا جو اپنی صحت والی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے، اور حدیث میں ہے موت اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لے، موت اس کے گھر میں ڈیرے ڈال لے، تو اس وقت وہ 100 سے 1000 بھی خرچ کرے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا جو اس نے صحت مندی کی زندگی میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرامین سنا رہا ہوں۔ اور صدقہ میں جلدی کریں، کتنی جلدی؟ حضرت صدیق اکبر سے سنیں۔ حضرت صدیق اکبر غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئے اور باہر نکل آئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ نہا لیا آپ نے؟ غسل کر لیا؟ زوجہ نے پوچھا، کہا نہیں، جب میں نے ارادہ کیا تھا، جانے سے پہلے ارادہ کیا تھا فلاں جوڑا صدقہ کر دوں گا، تو کیا نہا کے کر دیں؟ کہا تم گارنٹی دیتی ہو میں نہانے کے بعد سلامت واپس آ جاؤں گا؟ یہ لوگوں کا، ان شخصیات کا حال ہے۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا پھر گئے صدقہ کر کے اور پھر آ کے غسل کیا۔ صدقہ اور اللہ کی راہ میں دینا اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، بدترین موت کو دور کر کے خوشگوار کر دیتا ہے۔ قبر جب بھیجتی ہے نا انسان کو، جب ایک پسلی دوسرے میں، تو ایسا مومن جو اللہ کی راہ میں خرچ والا ہوتا ہے، اس کو قبر بھیجنا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے ماں نے اپنی گود میں لے کر اسے سمیٹا ہے، ایسے لگتا ہے۔ اور یہ میں نے آگے حدیثیں تھی، چیزیں تھی، میں اسی پر آپ کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، عزت کے ساتھ بھی اور احترام کے ساتھ دیں، اور دے کر اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کا قبول کر لیا، احسان نہیں کیا آپ نے۔ بتائیں پھر اللہ کو قرضہ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جی بولیے اونچی آواز سے۔ آج آواز ہولی ہو گئی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ مسجدیں، چیزیں دیکھا کرے چاہ رہے، وما علیہ الا البلاغ۔